بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے فائدے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہی صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ ہو پاتا۔ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتویں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں تو ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ تنگ دستی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے اور اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد سورت اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے اس سے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توبہ اور یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھنے بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو تو راہ راست پر نہ آتا ہو تو گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، ایسی صورت میں چاہے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، وہ ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اسے بھی اسی طرح دم کریں، بفضل باری تعالیٰ بری نظر اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس مقصد کے لیے چاند کے ہر مہینہ کی پہلی جمعرات کو اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عورت کو حمل قرار پائے گا اور اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جائے گی۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا۔ فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کریں۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں۔
ہر روز اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چند دنوں میں یہ فاقہ ہوگا، شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ نصف سر درد کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور وہ کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی پٹلیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے ایسا ایسا دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ درد کے سورہ فاتحہ کا ورد: سردی کے موسم میں کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام ہو جائے گا۔